اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام اور آخری مہینہ ذوالحج ہے۔ محرم اور ذوالحج کا جو آپس میں تعلق ہے، ذوالحج میں بھی ایک قربانی ہے اور محرم میں بھی ایک قربانی ہے۔ ان اقبال علیہ رحمہ انہوں ہیں جوڑ دیں کہ آپ فرمانے صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا میں پتر نو ذبح کر رہا ہوں تے خواب بیٹے کو ہی سنا رہے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میرے لخت جگر میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور بیٹا خواب کا جواب کیا دے رہا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی تسی خواب دیکھیا، تسی میں نو ذبح کر رہے ہو تو پڑھو بسم اللہ، میں صبر انج دا کراں گا کہ قیامت تک دنیا میرے صبر دی مثال دے گی۔ اور پھر چھری چلا دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان یہ خدا جاندا ہے کہ جیڑی چھری ابراہیم علیہ السلام کول سی او کتھوں آئی ہے، او کنے تیار کیتی ہے، انہوں کیویں تیز کیتا گیا ہے، تے او دی اس چھری دی کی شان ہوئے گی اور او دی دھار دا کی حال ہوئے گا اور کیویں چلدی ہوئے گی۔ لٹا چھڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، تو بیٹا باپ کو کہہ رہا ابا جی ذرا پٹی بھی باندھ لینا اکھاں تے اگے، کدھرے جڑی والد دی شفقت ہے او اگے نہ آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چلائی چھری، تو وہ چھری دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، پھر اس کو 2-3 مرتبہ چلایا، جب نہ چلی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس چھری سے مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں تینوں کی ہو گیا، چلتی کیوں نہیں ہے؟ انہیں کہا جی تسی میں نو ایک واری حکم دے رہے ہو چل، رب 70 واری کہہ رہا نہیں چلنا، چلنا کیوں نہیں؟ خواب دیکھا ہوں چلنا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس واسطے نہیں چلنا کہ اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں ساڈے حبیب نے آنا ہے۔ جیلمی صاحب تو یہ کہیں گے اے کسے کہانیاں، میں کہتا ہوں کتنا پاگل ہے، کسے کہانیاں۔ وہ قرآن پڑھ، سورہ یوسف کا پہلا رکوع ہے، اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، فرمایا حبیب یہ قصے ہی تو ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ کبھی ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا ڈوب گئی، نوح کی کشتی کیسے بچی، یہ قصہ ہی تو ہے۔ کبھی ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ابراہیم اور نمرود، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب نمرود کا معاملہ ہوا تو پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو کیسے گلزار کیا، یہ قصہ ہی تو ہے۔ پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ پتھر کاٹنے والی چھری اسماعیل علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی، قصہ ہی تو ہے۔ اور پھر ہم یہ جو کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے ڈنڈا مارا 12 چشمے نکل گئے، یہ قصہ ہی تو ہے۔ فرمایا محبوب یہ عام قصہ نہیں ہے، بڑا سونا قصہ ہے۔ اور یہ قصہ ہی تو ہے کہ ہم نے ابابیل کے ذریعے، ابابیلوں کے ذریعے، قرآن کہتا ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، قرآن کا قصہ۔ فرمایا حبیب وہ ذرا وقت یاد کرے نا کہ جب ہم ابابیل کے ذریعے کعبے کی حفاظت کر رہے تھے اور آپ اپنی چشم نبوت سے اپنی ماؤں کے رحم کے اندر اس کو دیکھ رہے تھے، آپ پاک پشتو میں، آپ پاک رحم کے اندر کعبے کی حفاظت کو دیکھ رہے تھے، اور ہم چڑیوں کے ذریعے، ابابیلوں کے ذریعے اپنے کعبے کی حفاظت کروا رہے تھے۔ یہ قرآن ہے حبیب۔ علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ علم ترى الی الذی حاج ابراہیم، وہ وقت یاد کریں جب نمرود ابراہیم کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، ان کا جھگڑا ہو رہا تھا، اور حبیب میرے اذن سے آپ بھی اس کو دیکھ رہے تھے۔ بلکہ وہ حضور نے پوچھا نا جبریل امین سے کہ جبریل آپ جب آتے ہیں تو آپ مجھے کہتے ہیں السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا ظاہرو، السلام علیکہ یا باطنو، اے سب سے اول آپ پر سلام، اے سب سے آخر آپ پر سلام، اے سب سے ظاہر آپ پر سلام، اور اے باطن آپ پر سلام۔ تو حضور نے فرمایا جبریل اول تو اللہ ہے، آخر اللہ ہے، ظاہر اللہ ہے، باطن اللہ ہے، تم مجھے کیوں کہہ رہے؟ جبریل کا جواب، ساڑھے گاٹے نہ لگو، جبریل کیا جواب دیتا ہے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، معلوم مجھے بھی نہیں ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو اللہ حکم دیتا ہے کہ جبریل اول تو میرا حبیب ہے،
ادھر جاتا ہوں تو رب کہتا ہے اول مصطفیٰ ہیں، آخر مصطفیٰ ہیں، ظاہر مصطفیٰ ہیں، باطن مصطفیٰ ہیں۔ حضور نے پوچھا کیسے؟ فرمایا رب کہتا ہے سب سے پہلے نبوت میں نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ اس معنی میں حضور اول ہے اور حضور آخر کیسے؟ اللہ فرماتا نبوت دی پہلے ہے، بھیجا بعد میں ہے۔ کیوں؟ نبوت پہلے دیتی تو بھیجا بعد اس کیوں؟ فرمایا بنایا سب سے پہلے ہے، بھیجا سب سے بعد میں ہے، تاکہ پوری مخلوق کو میں اپنے حبیب کے سامنے بناؤں گا اور میرے حبیب کی نگاہ نبوت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ فرمایا کہ حضور اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے حبیب سے وعدہ کر لیا ہے کہ محبوب آپ کے دین کو سارے دینوں پر میں غالب کر دوں گا۔ ایسا ظاہر ہوا جی، ہم نے وہ زمانہ تو نہیں دیکھا لیکن آج کا دور دیکھا۔ حضور کا دین ایسا ظاہر ہوا، ایسا ظاہر ہوا کہ آپ صبح سے لے کر شام تک اپنے بچے کو چاکلیٹ کھلائیں، جو مرضی کھلائیں اس کو، آپ کا بچہ ایسے ایسے نہیں کرتا۔ لیکن امام حسین کے ایک خادم نے حضور کے دین کی اتنی خدمت کی ہے کہ 6 ماہ 1 سال کا بچہ ہے، آپ اس کے سامنے لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ ایسے اوپر کر لیتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ فرمایا حبیب آپ کا دین ہر سارے دینوں پر غالب ہو جائے۔ بھائی جس دین کے لیے امام حسین نے پانی کی جگہ اپنا لہو پیش کیا ہے، اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ بات حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، اور مجدد بھی وہ کہ 32 پہلوان مل کر جس کی گردن کو نہ جھکا سکا۔ صدیوں بعد یار بابا جی کی گردن کوئی نہ جھکا سکا، جس حسین کے خادم کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، اس حسین کو کوئی کیسے زیر کر سکتا ہے؟ مجدد پاک نے یہ بات لکھی، اہل بیت کا ذکر ہے مچل جائے۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، فرمایا اس کا خاتمہ اسلام پر ہوتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے اس محبت کو سلامتی خاتمہ میں بڑا دخل ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ خالی گال نہیں کی تھی، پریکٹیکل بھی۔ مجدد پاک کے والد صاحب بھی یہ بات کہا کرتے تھے، تو بیمار ہو گئے۔ جب آخری وقت آتا ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا اس جہان میں کیا ہو رہا ہے، تو جب آپ کے والد گرامی کا شعور اس جہان کے حوالے سے کم ہو گیا تو کسی نے کہا جی تسی تے کہندے سو جڑا بندہ اہل بیت نال محبت کردا ہے او دا آخری وقت بڑا سونا ہوندا ہے، تو سناؤ پھر۔ حضرت مجدد پاک کے والد گرامی فرمانے لگے، فرمایا اگرچہ میں بے خودی میں ہوں اور مجھے اس جہان کی فکر نہیں ہے اور پرواہ بھی نہیں ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں اس جہان میں کیا ہو رہا ہے، لیکن فرمایا اس وقت بھی میں اہل بیت کی محبت میں غرق ہو چکا ہوا ہوں۔ میں اب بھی ٹوٹ کر اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ اس لیے جس دین کی بنیادوں میں اہل بیت کا خون موجود ہے اس نے پوری دنیا میں غالب آنا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر حضور نے فرمایا باطن کیوں کہتے ہو؟ جبریل امین نے کہا حضور مخلوق نہیں بنی تھی، اس سے 2000 سال پہلے کی بات ہے، تو آسمان بھی مخلوق ہے، زمین بھی مخلوق ہے۔ میں مخلوق بننے سے پہلے 2000 سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا، وہ دیکھو تمہیں میرا حبیب، یہ میرے محبوب کا نام ہے، اس نام پر تم کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرتے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اچھا یاد رکھیے گا، نمازیں تو عورتیں بھی پڑھ لیتی ہیں، جہاد فی سبیل اللہ یہ مردوں کا کام، اور انہیں میں مرد نہیں کہہ رہا نا، اللہ ان کو کہتا ہے۔ سورہ احزاب ہے 21ویں سپارے میں اللہ فرماتا من المؤمنین رجال، ایسے ایسے مرد ہیں جب وہ میدان میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، پھر اللہ کا اور ان کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ
وعدے پر پورا اترتے ہیں۔ اللہ انہیں مرد کہہ رہا ہے، بھئی جنوں رب مرد کہے۔ جنگ خندق میں حضور نے صحابہ سے کہا 25,000 کا لشکر ہے، تم 2500 ہو، ادھر 25,000 ہیں، 1500 یا ادھر 25,000 ہیں، اب کیا کرو گے؟ چاروں طرف سے وہ آ گئے ہیں۔ تو آگے سے صحابہ کہنے لگے حضور آج ہی تینوں دے نال جنگ کرن دا سواد آئے گا۔ تو جب صحابہ نے یہ کہا نا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ نے فرمایا مرد ہے تے ساری دنیا دے جڑے ایک پاسے، کربلا دا شاہ ایک پاسے۔ کتنی طاقت ہے جی آپ کی۔ تو امام حسن اور امام حسین جب بچپنے میں تھے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اٹھا کر لے کر جا رہے تھے، نجران کے جو عیسائی تھے انہوں نے حضور سے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا موضوع کی ہے مناظرے دا۔ انہوں نے کہا کہ اسی عیسیٰ علیہ السلام نو خدا مندے ہیں تے تسی کہندے ہو اللہ دے بندے ہیں، اسی تواڈے نال اس کم دے تے مناظرہ کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا چلو آپ ان کو خدا کیوں مانتے؟ یا وہ کہنے لگے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا اچھا تمہارے خیال کے مطابق جو بغیر باپ کے پیدا ہو وہ خدا ہوتا ہے؟ ان کا ہاں۔ فرمایا پھر جناب آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایسے دلیل کیسے؟ فرمایا پھر جناب آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو بغیر باپ کے بھی اور بغیر ماں کے بھی آئے ہیں، ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ ختم ہو گئی گل۔ اب مناظرے سے فرار ہوئے تو کہتے ہیں مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ میدان کھڑے ہو کر کہنا جڑا سچا ہے وہ بچ جائے، جڑا جھوٹا ہے ایتھے ہی غرق ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا کلے نہیں رل کے آ جاؤ، سارے آ جاؤ۔ تو وہ سارے مولویوں کو 13-14 بڑے بڑے پادری پوپ کو لے کر تیاری کر کے آئے، اور ادھر سے سرکار نے فرمایا علی چلیے۔ توجہ، بات ختم کریں۔ حضور نے فرمایا کہ سیدہ زہرا کو بھی آپ بھی چلیں، اور ساتھ پھر فرمایا کہ حسن کو بھی لے کر آئیں، حسین بھی آئیں۔ تو حضور نے پھر ان کو کہا ندعو ابناءنا و ابناءکم، میں اپنے پتروں نو لے کے آ رہا ہوں، تسی بھی اپنیاں کبوتاں لپوتاں سپوتاں نو لے کے آؤ۔ وانفسنا وانفسکم، میں اور علی پر نفس نفیس آ رہے ہیں، تسی بھی آؤ۔ تو پھر میدان لگے گا۔ وہ جڑے 13-14 مولوی سن جدوں گئے تو انہوں دا جڑا بڑا سی نا ابا، انہوں جا کے کہنے لگے چلیے۔ انہیں کہا کدھر؟ انہوں نے کہا جی مباہلہ ہے۔ انہوں نے کہا تسی آپے تے مرے ہو، میں نے بھی مروان دے چکرن چو۔ سورہ آل عمران پڑھیں، اس کی تفسیر میں موجود ہے۔ انہیں کیا کیوں؟ اس نے کہا کہ اوے مر جانے ہو ادھر نہ جانا۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ اللہ کے محبوب، چونکہ تورات میں سب کچھ لکھا ہوا تھا حضور کے بارے میں، تو کہنے لگا حضور کی شان تو وراء الورا ہے۔ انی لارا وجوہا لو سال اللہ ان یزیل جبلا لازالہ۔ فرمایا جڑے نکے نکے لالن، بال نہیں لالن، یہ جو اٹھا کر جن کو لایا جا رہا ہے ان کی اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف نگاہ کر لے پہاڑ پیچھے چلا جاتا ہے۔ اے جے پہاڑ نو دیکھ کے کہہ چھڑن اور پیچھے آٹتے نو پتہ نہیں حسن تے حسین آ رہے ہیں۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ امام حسن نو بھی خوش کرنا ہے نا، امام حسین نو بھی خوش کرنا ہے، اسی نوکر ہیں سب دے۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی اس کو کہتے ہیں جس کو بے ادبی کرنی آتی نہیں ہے، اس کو سنی کہتے ہیں۔ اس لیے تو محدث اعظم پاکستان کے پاس کسی شخص نے یہ کہا حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، فرمایا منہ بند کرو، آج کے بعد یہ نہیں کہنا۔ اس نے کہا کیا کہنا ہے؟ فرمایا بیٹی تیری بھی ہوتی ہے، بیٹی میری بھی ہے، بیٹی اوروں کی بھی ہوتی ہے۔ رسول پاک کی طرف یہ نہیں کہنا 4 بیٹیاں ہیں، بلکہ کہنا ہے میرے حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، شہزادیاں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس کسی نے آ کر کہا کہ امام مالک سے بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا، اعلیٰ حضرت سے انہوں نے کہا جی ایک مولوی نے یہ کہہ دیا رسول اللہ کی چادر میلی ہے، فرمایا کافر ہو گیا۔ فوراً انہوں نے فتویٰ دے دیا کافر ہو گیا ہے۔ تو آپ کو پہلے اس کو بلا کر پوچھنا چاہیے تھا۔ سنو امام احمد رضا جو محافظ ناموس رسالت بھی ہے،
اور مجاہد ختم نبوت بھی ہے، تقدیس الوہیت کا پاسبان بھی ہے، ناموس رسالت کا پاسبان بھی ہے، صدیق سے لے کر حضرت وحشی بن حرب تک سارے صحابہ کی عظمت اور عزت پر پہرے دینے والا، بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والا، فرمایا ہر مسئلے میں ادھار چل سکتا ہے، نبی پاک کے مسئلے میں ادھار نہیں چلتا، نق تو نق جواب دیا جاتا۔ فرمایا تیری تینوں کوئی گال کٹے تو انہوں گھر بلائیں گا کہ نہیں؟ فرمایا تم اپنے رشتوں کے مسئلے میں اتنے کانشیس ہو سکتے ہو تو ہم ان کے بارے میں کانشیس نہیں ہو سکتے جنہوں نے مرتے وقت بھی کام آنا ہے، جنہوں نے قبر میں بھی کام آنا ہے، جنہوں نے حشر میں بھی کام آنا ہے، جنہوں نے پل صراط میں بھی کام آنا ہے، جنہوں نے جنت میں بھی کام آنا ہے۔ چل فرمایا تو اپنا رانجھا راضی کر بلا لے انہوں بلایا۔ آپ نے یہ بکواس کیوں کی ہے کہ نبی پاک کی چادر میلی تھی؟ انہیں کہا حدیث میں آیا ہے کہ چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی تو میں نے کہہ دیا میلی ہے۔ تمہیں ترجمہ کرنے کا ڈنگ نہیں آتا؟ اس نے کہا مٹی لگی ہو تو میلی نہیں ہوتی۔ فرمایا آج تک کسی نے کہا ہے کہ میرے باپ کی قبر میلی ہے؟ قبر دے ہوتے اتنی اتنی مٹی ہوندی ہے، قبر وچ مٹی، قبر دے سجے مٹی، قبر دے کھبے مٹی، کسی نے نہیں کیا قبرہ میلیاں ہوندیاں؟ تو تم نے رسول اللہ کی چادر کو میلا کیوں کہا؟ اس نے کہا پھر ترجمہ کیسے کریں گے؟ فرمایا تم جب ترجمہ کرتے ہو تم ڈکشنری دیکھتے ہو، لیکن جب احمد رضا ترجمہ کرتا ہے تو اس کی ایک نگاہ قرآن اور حدیث کی سطروں پر ہوتی ہے، دوسری نگاہ مصطفیٰ کی صورت پہ ہوتی ہے۔ فرمایا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر خدا توفیق ادب دے تو پھر یوں کہیں گے کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ اپنے ابو جی کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ میری امی کے شوہر ہو؟ لیکن ابا جی کیوں کہندے ہو؟ میں کہا جتو تو اپنے ابے واسطے جی دا لفظ کٹ سکتا ہے، اسی اپنے آقا و مولا واسطے دامن رحمت میں پناہ لی ہوئی ہے نہیں نکال سکتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے یہی تو امتحان ہے تنویر، کس نے کس کو خوش کرنا ہے۔ 56 سال تک امام حسین اہل سنت کے پاس رہے، آنچ بھی نہیں آنے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کی پگڑی کے ساتھ امام حسن اور امام حسین کے پاؤں سے مٹی صاف کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں تو چادر سے مٹی صاف کرتا ہوں، تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے، تم ان کو مدینے میں زمین پر کبھی نہ چلنے دو بلکہ کندھوں پر بٹھا کر رکھو، کیونکہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے اور اہل بیت کی غلامی میں رکھے اور اہل بیت کا پیار نصیب فرمائے۔ قیامت والے دن بھی بات انہی کے بنانے سے بننی ہے، انہی کے چلانے سے چلنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔